السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ واجب الاحترام علماء کرام نہایت محترم بزرگوں، بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، یہاں جس محبت کا اور جس پیار کا اس ناقارہ کے ساتھ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے منتظمین حضرات نے، خدام حضرات نے اظہار فرمایا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے
کہ کوئی بڑا عالم ہونا تو کجا، مجھ سے تو ایک طالب علم کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو پاتے۔ بلکہ اس قسم کی کارروائیوں سے یقین جانیے مجھے دلی طور پہ خوشی نہیں ہوتی، بلکہ دلی طور پہ مجھے ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک فکر دامنگیر رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے عموماً اس قسم کے موقع پہ میرے والد گرامی کی ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ ایک بار مجھے میرے ہاں فیصل آباد تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ لباس کے لیے کپڑا چاہیے، کوئی اچھا سا قمیص اور اچھی سی چادر وہ خرید کر لائیں۔ بازار سے میں خرید کے لایا، ان کی خدمت میں پیش کیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ نہایت سستے داموں اللہ کی مہربانی سے مل گیا ہے، جماعتی ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے بڑی رعایت سے یہ کپڑا دیا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا یہ رعایتیں تم دنیا ہی میں پوری نہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ رعایتیں دنیا میں لیتے لیتے رہو اور آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ یہاں جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور جس محبت کا اظہار کیا گیا ہے آپ کے سامنے، مجھے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول کی بنیاد پر یہ بات گھائل کیے جا رہی ہے کہ یہ اس قسم کی شیٹیں اور اس قسم کی جناب یہ تقریبات یہ کہیں یہاں ہی پوری نہ ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خالی دامن اور خالی ہاتھ ہم رہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں بھائی، یا کرنا ہمیں چاہیے، وہ اپنی آخرت کی فکر سے کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کا مقصد حیات مکمل ہو جاتا ہے اگر انسان کو اللہ ایمان پہ موت نصیب کر دے۔ پھر وہ اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخل فرما دے تو تمام مرادیں بر آئیں، ورنہ یہ ساری چیزیں اور یہ سارا آؤ بھگت دنیا میں یہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، آخرت میں کیا ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے اور جو بھی ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ تو ان بھائیوں کی عزت افزائی ہے اور حوصلہ افزائی ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ من آنم کہ من دانم۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کیا کیفیت ہے اس کی۔ ہم تو بس اسی امید کے سہارے، بلکہ میں تو کہا بھی کرتا ہوں عموماً کہ یہ سارا کام جو اللہ کی توفیق سے ہوا ہے وہ بل اسی طرح کہ وہ شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں خون ساتھ لکھوا کے۔ جو خدام حدیث تھے حضرات محدثین رحمہم اللہ، اس فہرست میں
بس نام لکھانے کے لیے یہ یوں سمجھیے کہ وہ ہم خون لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی جو ہے نا وہ شہیدوں میں آ جائے، علم کے خادموں میں آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عاقبت اور ہماری آخرت بہتر فرما دے، ورنہ یہ معاملہ نہایت نازک ہے بھائیو، بہت نازک ہے۔ گفتگو کا میدان ہو تب بھی نازک ہے، تحریر کا میدان ہو تب بھی نازک ہے۔ تحریر کسی کام کی نہ ہو تو بھائی قارئین مطمئن نہیں ہوتے، اگر خطیب اپنے خطبے میں کامیاب نہ ہو تو دوبارہ اس کو سننے کے لیے نہیں آتے۔ تو اسی لحاظ سے خطیب بھی اور ایک رائٹر بھی، کاتب بھی یا مصنف بھی، وہ دو دھاری تلوار پہ قائم ہوتا ہے، دو دھاری تلوار پہ۔ ایک طرف لوگوں کی باتیں ہیں اور ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہے۔ اگر لوگوں کی باتوں کی طرف آ جائے تو ساری محنت اکارت، ساری کوشش بالکل برباد۔ ہمیں یہی چاہیے، آپ سے بھی میری یہ التماس ہے کہ ہم خادموں کے بارے میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ ہم نے کیا کیا ہے، میں آج ہی بھائی صاحب عبدالخالق صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ساری دین کی برکتیں ہیں، ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ دین سے ہم نے سب کچھ کمایا ہے، عزت دین کی بدولت، یہاں آنا دین کی برکت سے، دوسرے ممالک میں جانا دین کی برکت سے، ورنہ ہم کو تو کوئی آدمی مزدوری پہ بھی نہ رکھے، مزدوری کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ، ایک دن کی مزدوری کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ رکھے۔ یہ سب دین کی برکتیں ہیں کہ یہاں بھی آپ کی خدمت میں پہنچے ہوئے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی گاہے بگاہے ساتھی بلا لیتے ہیں اور جانے کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دین کی برکت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معنی خیز بنائے اور اپنی جناب میں اس تمام محنتوں کو قبول فرما لے۔ جہاں تلک آج کے موضوع کا تعلق ہے کہ طائفہ منصورہ کی خصوصیات کیا ہے، یہ بڑا طویل عنوان ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کا ایک حصہ، اور ایک حدیث پاک کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک امت ایسی ہے جو حق پہ قائم ہے، اور اسی حق پہ وہ اپنے تمام معاملات اور تمام اپنے اختلافات اور اپنے تمام جھگڑے، اپنے تمام فیصلے وہ اسی حق کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور ایک حدیث کے لفظ ہے منصورین علی الحق، اور اسی بنیاد پر عنوان رکھا گیا طائفہ منصورہ، کہ ایک جماعت ہمیشہ تک رہے گی اور وہ غالب رہے گی، حق پہ قائم رہے گی، اس کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ لا یضرہم من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑیں گے نہیں۔ حتیٰ تقوم الساعہ، فرمایا حتیٰ کہ یہاں تلک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ گویا یہ گروہ اور یہ طائفہ منصورہ، امت میں ایک جماعت، وہ
قیامت تک حق پہ قائم رہے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ منصورہ جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دی ہے، اس سے مراد اصحاب الحدیث، حدیث کے خدام ہیں، حدیث کو ماننے والے، حدیث پہ عمل کرنے والے، اپنی تمام تر توانائییں حدیث کے حوالے سے خرچ کرنے والے۔ ایک دوسرے عنوان سے اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز پہ بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، کہ دین کی جب ابتدا ہوئی تھی تو دین پہ عمل کرنے والے اجنبی سمجھے جاتے تھے، غرباء اجنبی سمجھے جاتے تھے۔ یہ کہاں سے آ گئے ہیں چند آدمی؟ ان کی اوقات ہی کیا ہے جناب؟ یہ آٹے میں نمک کی مثال اور انگلیوں پہ گنے جانے والے افراد، ان کی کیا حیثیت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دین کی ابتدا ہوئی تھی تو دین کو قبول کرنے والے یہ غرباء تھے، اجنبی تھے۔ اللہ اکبر، اجنبی سمجھے جاتے تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ، ایک دور پھر ایسا آئے گا کہ یہ دین اسی طرح غرباء ہی میں باقی رہ جائے گا، یعنی لوگ اس وقت بھی، بعد کے دور میں بھی ان کو اجنبی سمجھیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، ہاں یہ کہاں سے آ گئے ہیں لوگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن سُنَّتِي، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقراء اور یہ غرباء اور یہ اجنبی لوگ وہ ہوں گے جو میری سنت کا احیاء کریں گے، لوگ سنت کو چھوڑیں گے اور یہ سنت کا اہتمام کریں گے، لوگوں کو سنت سے متعارف کرائیں گے، لوگوں کو سنت کی دعوت دیں گے، لوگوں کو بدعات چھوڑا کے صراط مستقیم جو سنت کا ہے اس پہ لوگوں کو گامزن کرنے اور اس پہ لوگوں کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی مفہوم وہی ہے جو پہلی حدیث میں، لیکن الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور فرمائے۔ قرآن مجید میں بھی جو بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور حدیث کے الفاظ میں بھی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی احادیث اور آپ کی سنت، دو چیزیں ہی حق ہیں۔ اللہ کی کتاب، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، یہ حق ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، مراد اس سے قرآن مجید۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ کچھ ساتھیوں نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آدمی غصے کی حالت میں ہو تو گفتگو کا سلیقہ طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، خوشی کا عالم ہو تو گفتگو کسی اور ڈھنگ اور رنگ میں ہوتی ہے۔ اس لیے تم ہر بات نہ لکھا کرو، بلکہ دیکھ لیا کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں اور کس صورت اور کس حالت میں بات کہہ رہے ہیں۔ یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر دی کہ حضور میں آپ کے ارشادات لکھتا ہوں، لیکن کچھ ساتھیوں نے مجھے یہ بات کہی ہے، یہ مشورہ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما خرج منہ الا حق، ما خرج منہ الا حق۔ فرمایا عبداللہ لکھا کرو، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے،
میرے منہ سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق نکلتی ہے، غلط نہیں نکلتی. میں خوشی کے عالم میں ہوں یا غصے کے عالم میں ہوں، ہر حالت میں میری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے، اس میں افراد تفرید کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. اس لیے بھائیو، جس روایت میں، حدیث پاک میں جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، تو ظاہر بات ہے کہ اس حق سے مراد حق پہ قائم رہنے والے، حق کے ساتھ تمسک کرنے والے، حق کے ساتھ وابستہ رہنے والے. وہ کیا حق مراد ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک. اور یہی وہ مفہوم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ سے بیان فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے چلا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ تم تمسک کرتے رہو گے، پختگی سے ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت ہے. سنت و نبی، اللہ کے نبی کی سنت ہے. یعنی حق دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، اللہ رب العزت کے ارشادات، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کے ارشادات. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بھائیو آپ یہ بات دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیاں کس چیز پہ گزاری ہیں. یہی دو چیزیں تھیں، اللہ کی کتاب تھی اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کی حدیث تھی. یعنی صحابہ کرام کا مرجع اور صحابہ کرام کا ماوا، وہ سب کا سب کس کے ساتھ وابستہ تھا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول اللہ کی سنت، آپ کی حدیث مبارکہ کے ساتھ. صحابہ کرام نے کتاب اللہ کی اطاعت کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کر کے، اور ان کی اتباع اور اطاعت کی بے شمار واقعات ہیں جہاں یہاں میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. اسی اطاعت کے نتیجے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا تھا. وہ کسی اور چیز کے متبع اور فرما بردار نہ تھے، وہ متبع اور فرما بردار تھے تو اللہ کی کتاب کے تھے اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یہی اس طائفہ منصورہ کا تخصص ہے، یہی طائفہ منصورہ کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنا تمام تر تعلق اور وابستگی اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے. اللہ اکبر. بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آخری دور میں، بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، امت میں کچھ تفریق کی راہیں پیدا ہو گئیں. کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنی عقیدت کا مرکز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا لیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ موقف ہی اختیار کر لیا کہ ہمیں دین حضرت علی یا اہل بیت کے توسط سے ملے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے توسط سے اگر ملے گا تو نہیں. دین اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، ان کے توسط سے ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم اس دین کو قبول کریں گے، اس کو ہم دین سمجھیں گے. لیکن اگر کوئی اور اس کو بیان کرتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ نظریہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پیدا ہوا، اور روافظ اس نظریے کے حامل بنے. ان کے مقابلے میں کچھ خارجی تھے، خوارج تھے. ان کا ایک اور فکر تھا، وہ کہنے لگے
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین جو اختلافات رونما ہوئے، ان اختلافات میں الجھنے والے صحابہ، ان کی روایات کا ہم کوئی اہتمام نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے۔ ان سے پہلے کے جو صحابہ تھے، ان کے توسط سے اگر دین ہمارے پاس پہنچے تو ہم اس دین کو قبول کریں گے، لیکن اگر جنگ جمل ہے، صفین ہے، یا اس کے بعد کے حروب ہیں، ان میں حصے دار یا ان میں شریک ہونے والے، ان کی روایات کا ہم اعتبار نہیں کریں گے، نہ حضرت علی کی، نہ حضرت معاویہ کی، نہ حضرت عمر بن عاص کی، نہ حضرت مغیرہ کی، نہ ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہی اس طائفہ منصورہ کا تخصص ہے، یہی طائفہ منصورہ کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنا تمام تر تعلق اور وابستگی اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے۔ اللہ اکبر بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آخری دور میں، بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، امت میں کچھ تفریق کی راہیں پیدا ہو گئیں۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنی عقیدت کا مرکز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا لیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ موقف ہی اختیار کر لیا کہ ہمیں دین حضرت علی یا اہل بیت کے توسط سے ملے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے توسط سے اگر ملے گا تو نہیں، دین اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، ان کے توسط سے ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم اس دین کو قبول کریں گے، اس کو ہم دین سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی اور اس کو بیان کرتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ نظریہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پیدا ہوا، اور روافظ اس نظریے کے حامل بنے۔ ان کے مقابلے میں کچھ خارجی تھے، خوارج تھے، ان کا ایک اور فکر تھا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین جو اختلافات رونما ہوئے، ان اختلافات میں الجھنے والے صحابہ، ان کی روایات کا ہم کوئی اہتمام نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے۔ ان سے پہلے کے جو صحابہ تھے، ان کے توسط سے اگر دین ہمارے پاس پہنچے تو ہم اس دین کو قبول کریں گے، لیکن اگر جنگ جمل ہے، صفین ہے، یا اس کے بعد کے حروب ہیں، ان میں حصے دار یا ان میں شریک ہونے والے، ان کی روایات کا ہم اعتبار نہیں کریں گے، نہ حضرت علی کی، نہ حضرت معاویہ کی، نہ حضرت عمر بن عاص کی، نہ حضرت مغیرہ کی، نہ ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ ایک فکر پیدا ہوا خوارج حضرات کا۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام، میں بات سمجھانی چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ صحابہ کرام جو براہ راست ان حروب میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، وہ تو ایک دوسرے کی روایت کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ عین میدان حرم میں مقتولین کا جنازہ پڑھانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور فریقین کے مقتولین کی تدفین بھی مل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کرتے تھے۔ لڑائی ہوئی اجتہادی طور پر، غلط فہمی کے نتیجے میں، لیکن کیا اس کے نتیجے میں کیا انہوں نے ایک دوسرے پہ بد اعتمادی کا اظہار کیا؟ قطعاً نہیں۔ ان کی آپس میں محبتوں میں کوئی فرق پڑا؟ قطعاً نہیں، بلکہ وہ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عادل اور ان کی روایات کو قبول کرتے تھے، ان کی باتوں کو تسلیم کرتے تھے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے۔ سمجھے بات؟ اب دیکھیں، صحابہ کرام جو براہ راست اس معاملے سے متاثر تھے،
یا اس میں آئے تھے، داخل ہوئے تھے، لڑائیوں میں شامل ہو گئے تھے، وہ بھی تھے جو ان لڑائیوں سے علیحدہ رہے، جس طرح حضرت سلمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان دونوں فریقین سے بیزار رہے، علیحدہ رہے، جنگوں میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ فتنہ ہے، ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ رہا کہ صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہونے کے باوجود ان کے آپس میں کوئی بے اعتمادی نہ تھی، آپس میں کوئی بے اعتمادی نہ تھی، لیکن جو اس فکر سے برگشتہ ہوئے، اس فکر سے جدا ہوئے، انہوں نے روایات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ان حروف کے نتیجے میں تقسیم کر ڈالا کہ ان کی روایت قبول کریں گے، ان کی روایت قبول نہیں کریں گے، ان کے توسط سے دین آئے تو مانیں گے، ان کے توسط سے دین آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ اور یہ فکر یعنی وہ رافضیوں کی ہو، سوائیوں کی ہو، وہ خارجیوں کی ہو یا ناسبیوں کی ہو، یہ فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فکر نہ تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نہ تھی۔ طائفہ منصورہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا، ان کی یہ فکر نہ تھی۔ اس کے بعد المیہ کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کے بعد تابعین کا، اتباع التابعین کا جس وقت دور آیا ائمہ کرام کا، تو اس وقت ائمہ کرام جو کبار علماء تھے، ان کے حلقے کے ساتھ جو ان کے تلامذہ وابستہ تھے، انہوں نے نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہی فکر، وہی سوچ، وہی طرز اختیار کرنے کی کوشش کی جو طرز انہی رافضیوں کی تھی، خارجیوں کی تھی اور ناسبیوں کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ اس میں اتنی حزبیت اور اتنا تشدد اور اس میں اتنی کہنا چاہیے کہ آپس میں نفرت اور بودھ بعد میں پیدا ہوا۔ حالانکہ ائمہ کرام کے مابین جس طرح صحابہ کے مابین بودھ نہیں تھا، ائمہ کرام کے مابین کوئی بودھ نہیں تھا۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ فقہی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ حضرت امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ باہم ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ لیکن جب بات اس سے آگے بڑھی، بالکل اسی طرح سمجھے جس طرح کے صحابہ کرام سے جب بات آگے بڑھی، تو پھر دین میں ایک رکھنا پیدا ہوا، ایک حزبیت پیدا ہوئی، ایک فکر صحابہ سے ہٹ کے پیدا ہوئی۔ بالکل یہی کیفیت حضرات ائمہ کرام کے بعد ائمہ کرام کے ساتھ جو وابستہ حضرات تھے ان کے ساتھ نہیں۔ یہ طائفہ منصورہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تھی، جنہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے ان سے اختلاف کیا، رافضیوں سے، خارجیوں سے، ناسبیوں سے، اور اسی صراط مستقیم پہ قائم رہے جو صراط مستقیم یا جو طائفہ منصورہ صحابہ کرام کی راہ کتاب و سنت کی راہ تھی کہ ہم نے تو اللہ کی کتاب کی تابعداری کرنی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق بیان کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے، حضرت معاویہ بیان کرے، حضرت عمر بن عاص بیان کرے، کوئی بھی صحابی بیان کرے اور وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا۔ آپ ایمانداری سے سوچیں کہ کیا یہ وہی سوچ نہیں جو خوارج، ناسبیہ اور کن کی تھی؟ روافظ کی تھی، کہ اگر راستہ دین اس راستے سے پہنچے گا تو مانیں گے، اگر اس راستے سے دین نہیں پہنچے گا تو نہیں مانیں گے۔ آپ بتلائیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی بات تو علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ کیا کہتے ہیں تحفۃ الانام میں، اور انہی کے حوالے سے علامہ صالح فلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایقاظ و ہمم اولی الابصار میں کہی، کہتے ہیں وَمَن يَتَعَصَّبُ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ دُونَ التَّابِعِينَ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ مَن يَتَعَصَّبُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصِّحَابَةِ دُونَ الْبَاقِينَ كَالرَّافِضِيِّ وَالْخَارِجِيِّ وَالنَّاسِبِيِّ فَهَذِهِ طُرُقُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ کہ یہ طریقے تو اہل بدعت کے ہیں، یہ طریقے طائفہ منصورہ کے نہیں ہیں، یہ طریقہ منہج
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے دین لیں گے، ان سے دین نہیں لیں گے۔ بلکہ بھائیو، ایک امتی ہونے کے ناطے سچی بات ہے، ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، بالخصوص علماء کی ذمہ داری کیا ہے۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ الانبیاء ورثۃ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس امت کے علماء کس کے وارث ہیں؟ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث۔ بھائیو، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم محمدی جھنڈا، رسول اللہ کا جھنڈا کریا کریا، بستی بستی، شہر بشہر لے کے پھرتے اور لوگوں کو، کائنات کو منواتے کہ لوگوں محمد رسول اللہ کو مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں مان لو، قیامت کے دن تمہیں ماننا پڑے گا مجبوراً۔ اشارہ سمجھے آپ؟ اور قیامت کے دن تو ساری کائنات جائے گی نا بالآخر محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، نوح علیہ السلام بھی جواب دیں گے، ابراہیم خلیل اللہ جواب دیں گے، موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، عیسیٰ روح اللہ جواب دیں گے، یہ بھٹکتی ہوئی کائنات کس کے پاس جائے گی؟ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت منکرین کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلے گا، لیکن اس وقت آپ کی عظمت کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہیے تو یہ کہ دنیا میں محمد رسول اللہ کی عظمت کو مان لیا جائے، اور اس امت کے افراد بالعموم اور علماء کی بالخصوص ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کائنات کو محمد مصطفیٰ کی عظمت سے آگاہ کریں، نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے خبردار کریں، نبی علیہ السلام کے درجے اور مرتبے کے سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وائے افسوس، وائے افسوس، ایک صاحب نے یہاں تک کہا، ایک صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں یجب علی کافۃ العاقلین وعامۃ المسلمین شرقا وغربا وبعدا وقربا انتحال مذہب الشافعی بحیث لا یبغون عنہ حولا ولا یریدون بہ بدلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یجب، واجب ہے، لوگوں پہ واجب ہے، یجب علی کافۃ العاقلین، جتنے عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، ان پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانے، انہی کے مذہب، انہی کے موقف، انہی کی عقیدہ، انہی کے عمل کو اپنا عمل اور اپنا عقیدہ مانے۔ کہتے ہیں یہ پورے عاقلین پہ واجب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء جانتے ہیں، علامہ زاہد کوثری، یہ بات کس نے کہی؟ کس نے کہی؟ کسی محلے کی مسجد کے امام نے نہیں کہی، یہ بات اپنے دور کے امام الحرمین عبد الملک جوینی نے کہی ہے مغیث الخلق میں، اور اس کے جواب میں احقاق الحق علامہ زاہد کوثری نے کتاب لکھی۔ وہ اس عبارت کے پر تعاقب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 4 ظلم کیے ہیں امام الحرمین عبد الملک نے۔ کیا ظلم کیے ہیں، زیادتی کی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ تقلید واجب ہے، جبکہ تقلید ائمہ کی واجب نہیں ہے۔ تفصیل نہیں، میں نہیں جانا چاہتا، صرف ہنٹس دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اس ایک امام کی تقلید کا تصور تو تب ہے جب باقی تمام ائمہ کو مخطی اور خطا کار سمجھا جائے اور ایک امام کو معصوم سمجھا جائے۔ تیسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کو نبی کے منصب اور مقام پہ بٹھا دیا گیا، امام کو نبی کے منصب اور مقام پہ بٹھا دیا گیا۔ اور چوتھی یہ کہ یہ موقف صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر سے بھی مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت ام المومنین عائشہ سے بھی مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی پوچھتے تھے، حضرت انس بن مالک سے بھی پوچھتے تھے،
وہ کسی ایک صحابی سے اپنے مسائل اور اپنے دین کی باتیں جو ہے ان سے وابستہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو کیفا متفق، جو اللہ کا نبی کا صحابی ملا، پوچھا جناب اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، اس میں دین کی رہنمائی کیا ہے، وہ صحابی مسئلہ بتلا دیتا، تابعی اس مسئلے پہ عمل کرتا۔ کہتے ہیں صحابہ اور تابعین کے اجماع کے بھی خلاف، گویا یہ 4 اعتراض۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، یہ بات تو کہی تھی نا عبد الملک جوینی نے، اب ان کے بعد ایک اور ہستی آتی ہے، ایک اور صاحب آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یاجب علی اہل الغرب والشرق بل علی کافۃ الخلق ان یتخذوا ابا حنیفہ اماما وعقیدتہ دینا وقولہ مذہبا بحیث لا یبغون عنہ حوالا ولا یریدون بہ بدلا۔ ایک نے اپنے امام کے بارے میں یہ بات کہہ دی، اور دوسرے نے یہی بات اپنے امام کے بارے میں کہی، اور وہ بھی کن الفاظ کے ساتھ کہ بل علی کافۃ الخلق۔ او میرے بھائیوں، او میرے مسلمان بھائیوں، آپ سوچیں، اللہ کے لیے سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یہ وصف ہے تو تنہا محمد مصطفیٰ کا وصف ہے کہ آپ کائنات کے امام ہیں، رسول اللہ کائنات کے امام ہے، اور اللہ نے آپ کو کائنات کا امام بنایا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن حزبیت نے یہ برگ و بار چھوڑے کہ ایک کہتا ہے میرے امام کو ساری دنیا کو چاہیے میرا امام مانے، دوسرے کہا کہ ساری دنیا کو چاہیے میرا امام مانے۔ لیکن طائفہ منصورہ کا نعرہ مستانہ یہ ہے، بھائیوں، ان کی دعوت اور ان کا اختصاص یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ کسی کی نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول ہی ہے جو کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے امام ہے، اور یہ امام اللہ نے بنایا ہے، ان کو امام کائنات نے بنایا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب کتنے علمیے کی بات ہے، جس کو اللہ امام بنا لے، اس کو چھوڑ کے لوگوں کو بنائے ہوئے امام، اس کے پیچھے لوگوں کو کہا جائے کہ تم اس کی مانو، اس کے پیچھے چلو۔ بھائیو، آپ ایمانداری سے سوچیں اور بتلائیں کہ اس کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلے گا، اس دعوت کے نتیجے میں کیا فکر باقی رہے گی۔ یعنی بجائے اس کے ذمہ داری تو ہماری یہ تھی کہ ہم کائنات سے محمد رسول اللہ کو منواتے، لیکن ہماری ساری تقویٰ، ساری صلاحیتیں اور ساری کوششیں اب اس میں رہ گئی کہ ہمارے امام کو مانو۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام جعفر صادق کو مانو، امام احمد بن حنبل کو مانو، امام شافعی کو مانو، امام مالک کو مانو، امام ابو حنیفہ کو مانو۔ او بھائیو، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم کسی رسول کے مابین باعتبار رسالت کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن اطاعت اور فرما برداری حضرت محمد رسول اللہ کی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، تمام دین کے خاتموں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اطاعت اور تابعداری حضرت محمد رسول اللہ کی کرتے ہیں، رسول اللہ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اس جھگڑے میں، اپنے امام کے جھگڑے میں یہ بات یہاں تلک پہنچی، یہ اتنی تلخ داستان ہے کہ کہتے ہوئے مجھے خود ندامت آ رہی ہے، خود مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں یہ کیا باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ لیکن موضوع ایسا ہے کہ جب تلک اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ نہ دی جائے، اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام کے مابین میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک تاریخی حقیقت ہے، کائنات میں اگر کوئی مقدس ترین نسبت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ انصار کی ہے یا مہاجرین کی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سب سے مقدس ترین نسبت وہ کون سی ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
وہ انصار کی ہے یا مہاجرین کی ہے؟ اللہ اکبر. جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں جنتی قرار دیا وہ بھی انصار اور مہاجرین میں وہ بھی ہیں. لیکن ایک موقع پہ یاد ہے، ایک موقع پہ باہم اختلاف رونما ہوا تو ایک انصاری نے کہا یا للانصار اور دوسرے نے کہا یا للمہاجرین. یہ حزبیت والی بات سمجھائی، اپنے اپنے گروہ کو مضبوط کرنے کی بات سامنے آئی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دعوی الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، میرے جیتے جی تم اپنی یہ نسبتوں سے ایک دوسرے کو بلا رہے ہو اور یہ تفریق پیدا کر رہے ہو. اور جب انصار اور مہاجرین کی مقدس نسبتوں سے یہ تفریق اللہ کے رسول نے برداشت نہیں کی تو بعد کے ائمہ کرام کے نام سے اس قسم کی تفریق آپ ایمانداری سے بتلائے کہاں تک درست قرار دی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر دیکھیے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ایک حضرت فرماتے ہیں اور وہ قاضی ہیں، قاضی جناب، وہ قاضی ہیں محمد بن موسیٰ، قاضی محمد بن موسیٰ. وہ تو کہتے ہیں لو کان لی امر لاخذت الجزیۃ من الشافعیہ، لو کان لی امر لاخذت الجزیۃ من الشافعیہ. میں کیا کروں، بے اختیار ہوں، بادشاہ حکمران نہیں ہوں، قاضی ہوں، تابعداری کرنی پڑتی ہے. اگر میں ایک با اختیار ہوں، بادشاہ حاکم ہوں تو شافعیوں سے جزیہ وصول کروں. وہ بھائیو بتلاؤ، جزیہ مسلمانوں سے وصول کیا جاتا ہے یا کافروں سے کیا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ایک طرف یہ حزبیت اور اختلاف ان نسبتوں کے نتیجے میں پیدا ہوا، لیکن وہ جو سلفی منہج تھا، صحابہ کرام کا منہج تھا، وہ جو طائفہ منصورہ کا مذہب تھا، ان کی موقف اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ ان تمام کا احترام، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا سب کا احترام، لیکن اطاعت، فرمانبرداری، تابعداری سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور انداز سے بات سمجھیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. جب اسلام مکمل ہے، دین ہمارا مکمل ہے یا نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا فرما دیا، اب ہمیں حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. ادھر ادھر التفات کی تمہیں جرت نہیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر دیکھنے کی تمہیں جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے، کسی کا تمہیں دم چھلا نہیں بننا چاہیے، بلکہ تمہیں محمد مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے. تمہاری وضع قطع، تمہاری نشست و برخاست، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری چال ڈھال، تمہارے تمام معاملات وہ حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یہ اسلام ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. مسلمان کامل مسلمان اللہ ذوالجلال کو بھاتا ہے، کامل مومن اللہ ذوالجلال کو بھاتا ہے. چلو تم ادھر کو جدھر کی ہو ہوا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بھائیو. اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. لیکن اب اور دیکھیے اس کے مقابلے میں کیا ہوا کہ اسی حزبیت کے نتیجے میں ہم کیا کامل دین پہ عمل کر سکتے ہیں؟ میں نہیں کہتا، علامہ شعرانی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ لا یکمل للمؤمن العمل بالشریعۃ کلھا وہو متقلد بمذہب واحد. اگر ایک ہی مذہب کے ساتھ کوئی وابستہ رہتا ہے تو وہ کامل شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا. میں اس کی آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، مثال سمجھیے. مالکیہ کے نزدیک نماز پڑھنے لگتا ہے ایک انسان تو مالکیہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دے.
نہ ثنا، نہ تعوذ، نہ بسم اللہ. سمجھے بات؟ نہ دعائے استفتاح، نہ تعوذ. علماء کی مجلس ہے، علماء تشریف فرما ہے، تصدیق کریں گے. نہ ثنا یعنی دعائے استفتاح، نہ تعوذ اور نہ ہی بسم اللہ، بلکہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مالکیہ کا آج بھی یہی فتویٰ ہے، مالکیہ کا آج بھی یہی فتویٰ ہے. بلکہ مدونہ میں لکھا ہوا ہے کہ دعائے استفتاح کی کوئی روایت بھی صحیح نہیں. حالانکہ حدیث بلوغ المرام کا طالب علم بھی جانتا ہے، بخاری مسلم کی تو کیا بات، بلوغ المرام اور مشکات کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح پڑھی. دعا استفتاح پہلے دعا پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے. لیکن مالکیہ نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتلائیں کہ ایک آدمی مالکی رہتا ہے تو وہ ان تینوں روایات پہ عمل کرے گا؟ زندگی بھر عمل کر پائے گا؟ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے زندگی بھر عمل کیا. اللہ اکبر. اگر مالکی ہے تو وہ ان تینوں پہ عمل نہیں کرے گا. بلکہ وہ آگے بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام صرف یہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور مقتدی کہیں آمین، امام آمین بھی نہ کہے. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اذا امن الامام فامنوا. حدیث میں کیا ہے لفظ؟ اذا امن الامام فامنوا. جب امام آمین کہے تو مقتدیو تم بھی آمین کہو. حدیث ٹھیک صحیح. اگر مالکی ہے تو اس حدیث پہ عمل کرے گا؟ ظاہر بات ہے نہیں عمل کرے گا. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں. بلکہ یہاں ایک عجیب لطیفے کی بات مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ترمذی چھپی ہے ہمارے پاکستان میں. انہوں نے تقریر ترمذی میں بڑا عجیب لطیفہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ حنبلی اور کچھ شافعی اور کچھ حنفی علماء وہ ایک مالکی امام کے پاس چلے گئے اور جا کے پوچھنے لگے کہ حضرت آپ نے نماز پڑھائی ہے اور تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کر دی ہے، نہ آپ نے ثنا پڑھی ہے، نہ آپ نے تعوذ پڑھا ہے، نہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے، آپ نے کیوں نہیں پڑھی ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے نہ پڑھنے کی؟ تو وہ کہنے لگے دلیل جا کے میرے امام سے پوچھو. میرے امام نے فتویٰ دیا ہے، مسئلہ بتلایا ہے کہ یہ تم نے نہیں پڑھنی، میں نہیں پڑھتا، دلیل میرے امام سے جا کے پوچھو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ ایمانداری سے سوچیں، اللہ کے لیے غور کریں کہ کیا حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کسی امام سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت جی ہم اس پہ حدیث پہ عمل کر لیں یا نہ کریں؟ اللہ نے تو کیا فرمایا؟ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن اس فکر کے نتیجے میں اجازت لینی پڑتی ہے کہ حضرت اس پہ عمل کروں یا نہ کروں. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو یہ منہج طائفہ منصورہ نہیں ہے. طائفہ منصورہ کی دعوت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعدار اور فرمانبردار بنے. میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت سی مثالیں اس حوالے سے. آپ یہاں کا تو بتا رہی بھائی، ہمارے پاکستان میں جتنے قرآن مجید چھپے ہوئے ہیں، یہاں پاکستان کا کوئی چھپا ہوا ہو تو آپ دیکھ لیں، اور اگر پاکستان میں یا ہندوستان میں جائیں تو پھر میری بات کی تصدیق کر لیں. ہاں تصدیق کر لیں، میں آپ کو چیلنج کے طور پہ عرض کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضلت سورۃ الحج بسجدتین، حضرت عقبہ بن عامر سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فضیلت بخشی ہے حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ صحابہ کرام سورۃ حج میں 2 سجدے کیا کرتے تھے. مگر واہ افسوس کہ جو قرآن ہم نے چھاپے ہیں وہاں قرآن مجید کے حاشیے پہ لکھا ہے السجدۃ عند الشافعی،
یہاں شافی سجدہ کریں دوسرے سجدہ نہ کریں. مجھے آپ بتلائیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان شافیوں کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ سوچے صحیح اللہ کے بندو، کیا یہ اسلوب ہوا؟ بلکہ اس سے بھی المیہ کی بات، سورت الانشقاق. اب ایک طرف یہ ہے سورت انشقاق میں سجدہ حضرت ابو، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب بھی سورت انشقاق پڑھی نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا. بلکہ احکام القرآن میں علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے بھائی سچی بات ہے کہ میں جب مالکیوں کو نماز پڑھاتا ہوں نا تو میں سورت انشقاق پڑھتا ہی نہیں. احکام القرآن میں لکھا ہوا ہے، علماء دیکھیں، میں سورت انشقاق نہیں پڑھتا، بس اکیلا جب پڑھتا ہوں اس وقت پڑھ لیتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں. لیکن جب اگر جماعت کے ساتھ پڑھاؤں میں اور سورت انشقاق پڑھوں اور سجدہ کروں تو میں تو جناب موجب گردن زدنی قرار پاؤں، موجب گردن زدنی قرار پاؤں. تو کون ہوتا ہے ہمارے امام کے خلاف یہاں سورت انشقاق میں سجدہ کرنے والا؟ ابن عربی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہائے افسوس، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا عمل موجود ہے لیکن یہ کہتے ہیں یہاں سجدہ نہ کرو اس لیے کہ امام نے فتویٰ اور اجازت نہیں دی اس کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آپ ایک سادہ سے ساتھی سوچیں گے کہ امام نے کیوں اجازت نہیں دی؟ بھائی اس کی ایک سیدھی سی بات، بہت سے جوابات ہیں علماء کے ہاں، ایک سیدھی سی بات ہے کہ دین سارے کا سارا ایک امام کے پاس نہیں ہے بلکہ ایک صحابی کے پاس بھی نہیں ہے. سمجھ لے بس اصولی طور پہ. آپ حیران ہوں گے کہ دور کی کیا بات، یہ مسئلہ تو سارے جانتے ہیں نا. حضرت اویس کرنی کا، حضرت اویس کرنی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بھائی دے جواب. جانتے ہیں نا سبھی ہیں؟ لیکن امام مالک سے پوچھا گیا اویس کرنی کو آپ جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما عرفتہ، میں اویس کرنی کو کوئی نہیں جانتا. بھائی صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت عمر فاروق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ملے تو اس سے دعا کرانا، اور ان سے دعا کروائی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود، لیکن امام مالک نہیں جانتے. بھائی دین تمام کا تمام ایک امام یا ایک صاحب کے پاس جمع نہیں ہے، اس لیے اگر کسی امام کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں چاہیے حسن ظن کے طور پہ کہ اس کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی. اب ہماری ذمہ داری ہے فلاں امام کے واسطے سے ہمیں یہ حدیث پہنچ گئی ہے، انہوں نے بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے. اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں اور اس کی تابعداری کریں. بھائیو یہ امتیاز اور یہ وصف اور یہ خاصہ اگر ہے تو اسی طائفہ منصورہ کا ہے، اہل حدیث کا ہے. جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام علی بن مدینی نے فرمایا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. اس سے مراد کون ہے؟ اصحاب الحدیث ہیں، جو حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں، حدیث کے خدمت گزار ہیں، حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنانے والے ہیں، اپنی ساری زندگی حدیث کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اسی اسلوب پہ ہمیں باقی رکھے اور اسی اسلوب کے ساتھ ہمیں اللہ ذوالجلال تمسک کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا. دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے، شرک نہ کرے، نہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنائے، اپنے نفس کو شریک بنائے، نہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنائے. اپنے نفس، یہ ریاکاری میں اپنا نفس بھی آتا ہے، اپنا نفس بھی ریاکاری میں شریک ہو جاتا ہے. دوسروں کی نگاہوں میں بھی انسان ریاکار بن جاتا ہے اور دوسروں کی پوجا پاٹ یہ بھی شرک کے زمرے میں آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی شرک اصغر سے بھی بچائے اور شرک اکبر سے بھی بچائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی عمل صالح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ عمل صالح کیا ہے؟ یہ عمل صالح کیا ہے؟ بھائیو عمل صالح ایک ہی عمل ہے اور اس کی ایک ہی سبیل ہے، اس کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ راہ جو محمد رسول اللہ کی راہ ہے، وہ سبیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل ہے. بھائیو اپنی فکر سے نہیں،
اپنی دانش سے نہیں، اپنی فراست سے نہیں، اپنی پسند سے نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند سے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، بہت سی مثالیں اس حوالے سے۔ آپ دیکھیں، نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہاں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور دوسری وہ تسبیحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ کچھ یاد ہیں تسبیحات؟ کچھ یاد ہے؟ بھائی اب تو مساجد میں لکھی ہوئی موجود ہے کہ بھائی نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھا کریں۔ بھائیو اگر یاد نہیں ہے تو ان کو یاد کریں، یاد نہیں ہے تو کم از کم ان کو دیکھ کے ہی پڑھ لیا کریں، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اہتمام ہو سکے۔ لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے، یہاں یہی مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک عمل کرتا ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب آپ بتلائیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا کتنا درجہ ہے، کتنا مرتبہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہوگی آپ نے علماء کرام سے، جو حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ ایسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کی باقی 113 سورتوں میں کوئی اور سورت اس سورت کے درجے اور مرتبے کی حامل ہے۔ اتنی بڑی یہ سورت ہے سورۃ فاتحہ۔ اتنا درجہ سورۃ فاتحہ کا ہونے کے باوجود اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کیا ہے جناب؟ الحمدللہ رب العالمین، بڑی توجہ سے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے وہ قرآن اس نے پڑھا ہے نا؟ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا نا؟ وہ قرآن پڑھا ہے نا؟ سورۃ فاتحہ، قرآن میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھی ہے نا؟ غلط کام تو نہیں کیا، نیکی کا کام کیا ہے نا؟ اس نے اچھی سورت سمجھ کے پڑھی ہوگی نا اگر وہ پڑھتا ہے۔ لیکن آپ علماء سے پوچھئے کہ اگر کوئی یہ پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ نماز کے بعد اس طرح، تو وہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، الاشباح والنظائر میں علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ نماز کے بعد پڑھتا ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھنی مکروہ ہے۔ سمجھے بات؟ سورۃ فاتحہ پڑھنی مکروہ ہے۔ الاشباح والنظائر میں علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتلائیں کہ سورت قرآن پڑھنا مکروہ ہو سکتا ہے، ناپسندیدہ ہو سکتا ہے؟ آج کئی بھلے مانس کہتے دیکھو جی یہ لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، ہاں یہ لوگ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، لیکن یہاں علامہ ابن نجیم نے کہا فاتحہ پڑھو گے تو یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا۔ حضرت کیوں ناپسندیدہ ہوگا؟ یہاں مکروہ قرآن کیوں ہے پڑھنا سورت فاتحہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں اللہ کے رسول نے فاتحہ نہیں پڑھی، اللہ کے رسول نے تسبیحات پڑھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا پڑھا ہے؟ تکبیر اور تسبیحات پڑھی ہے، اللہ کے رسول نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، حالانکہ تکبیر اور استغفار فاتحہ کا بدل ہے نہیں، لیکن یہاں تکبیر اور استغفار اور اللہم انت السلام اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ عمل ہے۔ اس لیے عمل صالح وہ ہے جو رسول اللہ کا بتلایا ہوا ہے، جو رسول اللہ کا آگاہ کیا ہوا ہے، جس کا اہتمام اللہ کے رسول نے کیا ہے، یہی عمل صالح ہے۔ کسی کی پسند، کسی کی ناپسندیدگی یا کسی کی پسندیدگی یہ عمل صالح کا معیار نہیں ہے۔
عمل صالح کا معیار نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی پہ ہمیں قانے رکھے اور اپنے حبیب علیہ السلام کا سچا تابعدار اور فرما بردار بنائے، اور یہی طائفہ منصورہ کا یہ جو منہج اور یہ جو اختصاص ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہمیں وابستہ رکھے، اسی پہ ہماری زندگی، اسی پہ ہماری موت، اور قیامت کے دن اسی پہ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔